والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پارہ نمبر 4 کا آغاز رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکی کی معراج کا ذکر کیا ہے۔ نیکی کی معراج یعنی نیکیوں میں سب سے اعلیٰ نیکی کون سی ہے، نیکیوں میں سب سے زیادہ قبولیت والی نیکی کون سی ہے؟ تو اس بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کی معراج کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے مال میں سے وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ جو مال ہمیں اپنے لیے سب سے زیادہ پسند ہے، جس مال سے ہمیں زیادہ محبت ہے، وہ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا تو پھر سب سے بڑی اور قیمتی نیکی آپ کو ملے گی، گویا کہ نیکی کی معراج کو آپ پا لیں۔ تو ہمارے ہاں مسلمان طبقہ میں عام طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ جو چیز کام نہیں آتی وہ اللہ کی راہ میں دے، جو چیز بیکار ہو گئی ہے، ہمارے کام کی نہیں رہی، اب وہ اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے کام کی نہیں رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس نظریے پر اور اس ذہن اور سوچ پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم سے نوازے، وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان، ان کی اخلاقیات اور ان کی زندگی کے معمولات سب سے اعلیٰ۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے، وہ آپ کے پاس تشریف لائے، ان کا نام ہے ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں ان کا سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی کھجوروں کا باغ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، نیکی کی معراج کو پانا چاہتا ہوں۔ باغ اس کے پاس اور بھی تھے، لیکن جو سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اچھا تھا، قیمتی تھا، وہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اسے اللہ کی راہ میں قبول کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ انہوں نے پھر تقسیم کر دیا رشتہ داروں کو۔ یہ آیت مقدسہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں دو، رب راضی ہو جائے، انتہائی سمپل۔ اور ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، جو کپڑے ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہے، جو جوتے ہمارے استعمال کے نہیں رہے، گھر کی کوئی بھی چیز جو بالکل بیکار ہو گئی، وہ ہم کہتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں۔ تو بھائی اگر اللہ کی راہ میں ایسا مال دیں گے
تو پھر جنت میں درجات کیسے بلند ہو؟ یہاں سے دیا ہوا ہے تو وہاں کام آنا ہے. کیا سمجھتے؟ یہاں مجھے آپ کو ایک اور خوبصورت حدیث سنانے کو دل کرتا ہے. نبی علیہ السلام ایک بکری ذبح کرواتے ہیں اور وہ گھر میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے اللہ کی راہ میں بانٹے. تو آپ گھر میں دے کے چلے گئے. شام کو واپس آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس بکری کا کیا بنا؟ فرمایا ماں باقی ابین اللہ کاتف، اس میں سے ایک دستی بچی ہے، باقی ساری اللہ کی راہ میں بانٹ دی. پوری بکری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچائی ہے. تو دستی کا گوشت یعنی یہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کی اگلی ٹانگ کو دستی کہتے ہیں. تو یہ اگلی ٹانگ کا گوشت جانور کے جسم میں سے سب سے اعلیٰ گوشت ہوتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا تو سیدہ نے وہ ان کے لیے رکھ لیا، باقی بانٹ دی. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا کہ صرف ایک دستی بچی ہے باقی سب ختم ہو گیا، تو فرمایا سیدہ اپنے جملے کو درست فرما لی تھی. آپ اس طرح کہیے کہ ایک دستی کے سوا باقی سارا بچ گیا. ایک دستی کے سوا باقی سارا بچ گیا. کیا مطلب؟ کہ دستی تو ہم کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو آپ نے بانٹا ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے، آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا. تو ہمارا مال اصل وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جمع ہو گیا. تو ایک اور حدیث اس حوالے سے سناتا چلوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ ہر وقت کہتا ہے میرا مال اور مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور حالانکہ اس کا مال جو ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک وہ ہے جو کھا لیا پی لیا پہن لیا اور وہ ختم ہو گیا. کھا لیا پی لیا پہن لیا اور وہ ختم ہو گیا. دوسرا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا. اور تیسرا مال وہ ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑ جائے. تو آپ نے فرمایا جو کھا لیا پی لیا وہ تو ویسے ہی گیا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا، وہ تو گیا. اور جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا وہ جمع ہو جائے گا اس کے کھاتے میں، اور جو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ وارثوں نے بانٹ لینا، وہ بھی اس کا نہیں. تو آپ تعجب سے فرماتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کے لیے جمع کرتا رہتا ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. لوگوں کے لیے جمع کر کے وارثوں کے لیے چھوڑ جائے گا اور اپنے لیے کچھ نہیں جمع کروا. تو اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے. ایک بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے 3 بندے بلائے. ایک غلام تھا، ایک عام آدمی تھا، اور ایک اپنا وزیر بلا لیا. اور تینوں کو جو ہے نا وہ ایک ایک توڑا دے دیا، تھیلا بڑا سا دے دیا کہ یہ سامنے باغ میں جاؤ پھل توڑ کے لاؤ. اب جو غلام بندہ تھا پہلے ہی نوکر ہے نا، اس کو تو کام کرنے کی عادت ہے نا. وہ گیا، اس نے بڑے باغ کے خوبصورت اور اعلیٰ پھل جو ہے وہ چن چن کے اپنے تھیلے میں ڈالے. اور جو عام آدمی تھا بادشاہ کو اور کوئی نہیں سکھا اے کام سے میں بھیجتا ہے. ہاں جی، انہیں کی کیتا کچھ گلے کچھ سڑے کوئی خراب اتنے کچھ چاندے کے چنگے پال ہے. چل. اور سب سے زیادہ غصہ جو وہ وزیر صاحب کو ہے، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان میں تکبر بھی بڑا ہوتا ہے. وہ اللہ معاف فرمائے، یہ ہماری طبیعتیں ایسی ہی ہیں. تو وزیر صاحب کہنے لگے کہ یہ اپنا اس کام کے لیے مجھے ہی منتخب کیا تو کیوں کیا؟ اس نے سب سے گندے جو پھل تھے نا وہ جمع کیے، چن چن کے نا گندے، اور اوپر چاندے جو ہے نا وہ اس نے اچھے ڈال لیے. تو سوچا یہ کہ پتہ نہیں اس نے چیک نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، ایسے میرے گلے مصیبت ڈال دی. جب یہ تینوں تھیلے بھر کے لے آئے تو اس نے ایک بندے کو حکم دیا ان تینوں کو ان 3 کمروں میں بند کر دو اور ان کو 1 ہفتے کے بعد نکالنا ہے. اور ان تینوں سے کہا کہ جو تم اپنا کما کے لائے ہو نا
یہی کمائی تمہارا کھانا ہے، ایک ہفتے بعد تمہیں نکالے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ وزیر صاحب تھے، تیسرے دن ہی ماشاءاللہ ویلے ہو گئے، باقی پھر فاقیہ میں گزارا کیا۔ جو عام آدمی سی اس کے آدھے سے زیادہ دن گزر گئے، اور جو غلام تھا بڑے مزے کے چن چن کے لایا تھا، اس نے پورا ہفتہ مزے کیے۔ تو یہ مثال اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ دنیا سے ہم جو کما کے لائیں گے، جیسا اچھا کما کے لائیں گے، وہاں اتنے اچھے آخرت میں مزے کریں گے، اور جتنے نکمے اور جو ہے نا وہ خراب عمل ہم لے کے جائیں گے، اتنا پھر آگے پریشانی۔ تو یہ مثال اس لیے آپ کو سمجھائی۔ تو ہمارے پاس اس وقت ہے کہ ہم اچھے سے اچھا عمل کر لیں۔ اس وقت عمل ہے، حساب نہیں۔ اس وقت عمل کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے کہ تم اتنی نیکیاں کیوں کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی نہیں۔ اس وقت ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ سے اللہ اچھے سے اچھے نیکی ہم کر کے جمع کر کے لے کے جائیں، اور پھر اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اس دن حساب ہے، عمل نہیں، اس دن عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فرمایا تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا اور کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس کے بعد رب العزت نے آیت نمبر 96 میں ذکر کیا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بیت اللہ کا ذکر کیا اور مکہ مکرمہ کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور وہ مکہ المکرمہ میں ہے، وہ بابرکت ہے، اور اس میں دنیا جہان کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں اور اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں میں واضح نشانیاں ہیں، خاص طور پر مقام ابراہیم ہے، اور فرمایا من دخلہ کان آمنا، بیت اللہ میں جو بھی داخل ہو جائے گا، مکہ کے حرم کے اندر جو بھی داخل ہو جائے گا کان آمنا، وہ امن والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس شخص پر جسے اس سفر کے جانے کے اخراجات اٹھانے کی طاقت موجود ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ ان جہان والوں سے جو ہے وہ غنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 102 میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت مقدسہ ایسی ہے کہ اس کو آیت تقوی کہتے ہیں۔ یہ ایسی خاص آیت ہے جسے امام کائنات سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں، اسے آیت تقوی کہتے ہیں، اور یہ ہر خطبے میں آپ پڑھتے تھے۔ اس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ آیت انسان کو انسانیت سمجھانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی موت کے
وقت کا علم نہیں، نہ جانے زندگی کے کس لمحے یہ آ جائے اور انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم ایمان پر، اسلام پر قائم ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کا، یہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ جب میرا موت کا وقت آئے تو وہ اچھا وقت ہو، میں تیرا فرما بردار ہوں اور تیری فرما برداری میں میری روح نکلے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سعادت ملتی ہے کہ موت کے وقت انہیں سجدہ نصیب ہو جاتا ہے، سجدے میں روح پرواز کر جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب روح پرواز کر جاتی ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تب روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو ہمارے اساتذہ میں سے بہت پیارے استاد سے جناب عبد المتین اصغر صاحب، یہ شاد باغ کے علاقے کے تھے، کانفرنس میں شادرے میں، وہاں کانفرنس میں جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے اور آیت جو پڑھ رہے تھے وہ صحابہ کرام کی فضیلت پر تھی، اور اسی حالت میں انہیں بیان کرتے ہوئے موت آ گئی۔ تو اس سے اچھی اور کیا موت، اور واقعی وہ بندہ اس لائق تھا کہ اسے بیان کرتے ہوئے موت آ گئی۔ انہوں نے جو اپنے علاقے میں مسجد بنائی تھی، بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، آج کل 5 مرلے سے سٹارٹ کی تھی، اور اس 5 مرلے میں جو انہوں نے سب سے پہلی تعمیر شروع کی تھی تو اس میں انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر لگائی تھی۔ مولوی کو اگر کوئی سواری ہوگی تو ان کا سب تو قیمتی مال نہیں کی کہتے مولویوں کو لوگ زیادہ تو نہیں سواری ہوگی تو بھی وہی قیمتی سی، انہوں نے اپنی وہ موٹر سائیکل بیچ کر مسجد پہ لگایا۔ اللہ نے اسے بڑی عزت دی، بٹ اس کے خلوص کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آج اگر آپ اس کی مسجد جا کے دیکھیں تو ماشاءاللہ 2 کنال میں ہے، 2 کنال میں ہے اور تقریباً 3 منزلہ ہے، بہت کمال مرکز۔ وہاں خواتین بچیوں کا بھی مدرسہ ہے، بچوں کا بھی مدرسہ ہے، اور ایک بڑا تنا بڑا مضبوط مرکز بنا کے دے۔ اللہ ان کے اس مرکز کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہمارے اس مرکز کو بھی اللہ آباد اور شاد رکھے، اور ہمارے بزرگ اپنا نیڈی صاحب اور ان کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ایمان نصیب کرے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو یہ دعا آپ سب اپنے کے لیے کیا کریں۔ ایک دعا سکھلا دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے یاد کر لیجئے، زندگی میں آپ کی امن اور سکون اور چین آ جائے اور خاتمہ انشاءاللہ خیر پر ہو۔ ربی الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ربی الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ 2 جملے، الہمنی رشدی، اے اللہ جو خیر ہے، بھلائیاں ہیں، مجھے وہ الہام کر دے، بتا دے، میں ان پر چلتا جاؤں، عمل کرتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ جو خیر ہے، بھلائی ہے، جو نیک کام ہے، مولا وہ مجھے بتاتا جا اور میں عمل کرتا ہوں۔ وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور انسان کو یہ اس کا دل ہی گمراہ کرتا ہے کہ الٹے کاموں میں ڈالتا ہے۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یقین مانیے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں، اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں۔ اگر یہ ابھی یاد نہیں رہتی تو اس کا ترجمہ یا قبل کا یاد کر لیں، تو اپنی زبان میں یہ اللہ سے مانگ لیا کریں، یا اللہ کائنات کی ساری بھلائیاں اور خیر مجھے عطا کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر۔